جناب یوسفی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نکاح ہوا اس کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں، اور پھر حضرت ام المؤمنین کی کتنے عزت اکرام اور احترام سے واپسی ہوئی حبشہ سے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے مجھے یہ بشارت مل گئی تھی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے والی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہا میں نے خواب میں ایک دن سنا کہ کوئی مجھے ام المومنین کہہ رہا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ میں عنقریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلی جاؤں۔ حضور معذرت چاہتا ہوں، آپ اور تنولی صاحب نے خوابوں کا ذکر فرمایا ہے، تو آپ کبھی اکٹھے ہوں تو ہم صحابہ اور صحابیات کے ان خوابوں پر ایک پروگرام کریں۔ جی بالکل ضرور جو رویائے صادقہ کے ذیل میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے ان پر۔ کیا بات۔ جی ارشاد۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح شاہ نجاشی نے کر دیا تو حق مہر بھی انہوں نے اپنی طرف سے ادا کیا اور 400 درہم دیے۔ میں حق مہر کے حساب سے آج کے دور کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حق مہر میں عموماً خاندان آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کتنے دیں کتنے لیں، اور کوشش ہوتی ہے کم سے کم دیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو حق مہر مقرر فرمایا وہ ہے 12.5 اوقیہ چاندی، اور جو 1 اوقیہ چاندی ہوتی ہے وہ 40 درہم پر محیط ہے، اور پاکستانی روپیز کے حساب سے آج کی قیمت 4,23,937 روپے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر مقرر کیا۔ 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور میں یہ چاہا کہ حق مہر فکس کر دیا جائے۔ اچھا۔ تو آپ نے اس کے لیے مشاورت کی، تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ ہائے۔ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہی نہیں، جو امیر ہے وہ اپنے حساب سے دے، جو غریب ہے وہ اپنے حساب سے دے۔ بے شک۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، لوگوں سے کہنے لگے کہ میں اس خاتون کی بات نہیں ٹال سکتا۔ وجہ کیا بتائی؟ کہا یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو اپنی مرضی کا فیصلہ اللہ سے کروا کے جاتی۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں کیسے اس پہ اپنی حکم یا اپنی بات مسلط کر سکتا؟ اچھا مفتی صاحب، جو لوگ دین اسلام میں سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اور ان کو بہت پیچھے رکھا جاتا ہے، انہیں ایسی روایات کا علم نہیں ہے؟ یعنی ہم نے کو مغرب سے یہ حاصل کی؟ نہیں، روایات کا علم ہے، بتانا نہیں چاہتے۔ بتانا نہیں چاہتے۔ بتانا نہیں چاہتے۔ یہ کیسے ہے کہ ایک کتاب بندہ پڑھے اور اس میں یہ سارے مسئلے آئیں تو بتانا نہیں چاہتے کہ کہیں ہمارا تسلط ختم نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں شادی کی بات پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، بالکل۔ ہمارے ہاں آج کل بھی معاشرے میں لوگ جب دوست کسی کو شادی پہ نہیں نہ بلاتے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی۔ پھر وہ کہتے ہیں یار آپ نے ہماری اہمیت کو سمجھے، اگر بابا آپ کی اہمیت ہوتی تو آپ شادی پہ ہوتے۔ لیکن میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، شادی پہ اگر کوئی کسی کو نہ بلائے نا تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ شادی پہ کوئی بھی اہم نہیں ہوتا، واہ، حتیٰ کہ دلہا بھی اہم نہیں ہوتا۔ واہ۔ اگر دلہا نہ موجود ہو تو اس کا وکیل نکاح پڑھا کے لے کے آ سکتا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اگر ہم زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور پہ چلے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہ اتنے احسانات کی جب ان کے والد گرامی وصال فرما کے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی تو ان کے رنگ لگا ہوا تھا۔ جی ہاں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے شادی کر لی؟ کہا جی حضور۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے اس کو مائنڈ سیٹ سے صحیح کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ اتنا سا تو مدینہ منورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بھی ہیں، اور رنگ دیکھ کر ہی آپ نے پوچھا کہ آپ نے شادی کر لی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی پہ رنگ لگانا جائز ہے، بلکہ لیکن وہ والے رنگ نہیں لگانے چاہیے جو یہود کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں یا جس میں مال ضائع ہو۔ ہمارے ہاں ایک رسم شادی پہ چلتی ہے ابٹن کی، جس کو کرتے ہوئے لڑکے کے کپڑے پھاڑ دیتے، تو اس طرح کی غیر شرعی رسومات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان سے جو بات گفتگو کی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے شادی کی؟ جی کہا جی کی۔ فرمایا کس خاندان میں کی؟
کہ حضور میں نے فلانے خاندان کی فلانی خاتون سے کی، تو آپ نے فرمایا آپ اپنی ہم عمر سے شادی کرتے، محبت میں ٹھہراؤ آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا جواب سنی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میرے والد گرامی 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں جو چھوٹی ہیں، اگر میں کم عمر خاتون سے شادی کرتا تو 10 ہو جاتی، میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی اس لیے کی تاکہ میری بہنوں کا گھر سنوارنے میں آسانی ہو، ان کی شادیوں میں، ان کے بیاہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنی ہم عمر سے شادی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ثواب دینا تھا اس نیکی پر اللہ نے ثواب دگنا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔